اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے دریا کو کیسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن سے جدید ریسرچ آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری تھی اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ دریا میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستے سے گزر گئے اور پیچھے سے فرعون لشکر سمیت اس راستے کے درمیان پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی مار کر دریا کو برابر کر دیا تھا اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا تھا۔ یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے کہ لعنتی فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا تھا، لیکن جس طریقے کی کہانی مشہور ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دریا لاٹھی سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو حکم دیا جو کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی یعنی بغاوت کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ فرعون کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ سورۃ شورى میں فرمایا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے ہیں بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کی غلامی سے مراد یہ تھا کہ ان کے لیے روزگار نہیں تھے، غربت اور افلاس تھی، یعنی ان کے معاشی حقوق غصب کیے ہوئے تھے، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، تو فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب العالمین ہے کہ تو بنی اسرائیل کے معاشی یعنی معاشی حقوق روزگار دے۔ لیکن ظاہر ہے ظالم فرعون بنی اسرائیل کو معاشی حقوق دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرعون بہت ہی ظالم تھا، ہر قسم کے ظلم و تشدد بنی اسرائیل پر جاری رکھتا تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، سوائے کچھ قوم کے بالکل نوجوان لڑکے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے۔ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد یعنی ذریت سے چند لوگ، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہیں انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا تھا۔ عزیزان من، ساری جد و جہد اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پوری قوم سے چند سو یا ہزار نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جد و جہد میں ڈرتے ہوئے شریک ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جب فرعون نے بنی اسرائیل کو حقوق دینے سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ایک جنگی منصوبہ بھی بتا دیا تھا۔ وہ جنگی منصوبہ یہ تھا کہ جو چند سو یا ہزار نوجوان تھے ان کو خفیہ فوجی دستے میں بدل دو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کا اسری یعنی خفیہ فوجی دستہ بنا کر رات میں لے جا، بے شک وہ سب تیری اتباع کریں گے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو اپنے الفاظوں سے سمجھاتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ اسری اللہ تعالیٰ کی فوجی جنگی اصطلاح ہے۔ لفظ اسری کے عرب لغاتوں میں معنی یہ ہیں رات کے حصے میں چلنا۔
فوج کا خفیہ دستہ جو رات کو چلے اور دشمن کو خبر نہ ہونے دے، اور زمین کا وسیع بلند حصہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ ایمان لانے والے چند سو یا ہزار نوجوان ہیں، ان کو رات میں خفیہ فوجی دستہ بنا کر بلند وسیع زمین کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند مہینوں یا سال میں ایمان لانے والے چند سو یا ہزار نوجوانوں کا خفیہ فوجی دستہ بنایا اور انہیں لے کر زمین کے ان وسیع علاقوں کی طرف لے گئے جو بلند علاقے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند علاقوں میں کیوں لے گئے تھے یہ آگے چل کر بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ دیکھیں، دریا جس طرف سے بہہ کر آتا ہے وہ بلند علاقے ہوتے ہیں، اور جس طرف بہہ کر جا رہا ہوتا ہے وہ نشیبی علاقے ہوتے ہیں۔ جس طرف سے دریا بہہ کر آ رہا تھا ان بلند علاقوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان لڑکوں کو لے کر چلے گئے تھے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کے خفیہ فوجی دستے کو کیوں دریائی بلند علاقوں کی طرف لے گئے تھے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو کسی طریقے سے خشک کر دینے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی میرے بندوں کو اسری یعنی خفیہ فوجی دستہ بنا کر لے جا اور ان سب کو استعمال کر یعنی کام پر لگا کر دریا کو کسی طریقے سے خشک کر دے۔ تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے نہ اور نہ خطرہ۔ عزیزان من، گرمیوں میں دریا زور شور سے بہتا ہے اور اس کی بہنے کی چوڑائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ پھیل جاتی ہے، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو دریا سمٹ کر 50 فٹ 100 فٹ چوڑا بہتا ہے۔ دریا 2-3 چھوٹی چھوٹی نہروں پر مبنی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سردیوں کے چند مہینے تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور نوجوانوں کے خفیہ فوجی دستے نے دریا کو خشک کرنے کا کام کرنا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں دریا کو خشک کرنا تھا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی عقل استعمال کریں اور دریا پر ایک مٹی کا بند بنائیں اور دریا کے پانی کو اس بند سے روک کر پانی کا ذخیرہ اکٹھا کریں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں فرمایا۔ تو پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا یعنی عقل دریا پر استعمال کرو، تو پھر مکمل ایک پانی کا حصہ بلند پہاڑ کی مانند کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فوجی دستے نے سردیوں میں دریا کے خشک حصے پر بند بنایا، پھر جب دریا کے خشک حصے پر بند بن گیا، تب پھر جو چھوٹی چھوٹی نہریں بہہ رہی تھیں ان کو بھی مٹی ڈال کر بند بنا دیا۔ اس بلند بند سے بند کی ایک طرف پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر مکمل ایک پانی کا حصہ بلند پہاڑ کی مانند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کو بھی ایک خاص فوجی حکمت عملی کے ڈیزائن سے ترتیب دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ جس طرف دریا کی نشیبی زمین تھی اس طرف سے مٹی لا کر بند کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور وہ نشیبی زمین اور بھی نشیبی زمین ہو گئی تھی۔ اس نشیبی زمین میں فرعون کو غرق کرنے کا فوجی جنگی منصوبہ تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا ہے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور تو دریا کی زمین کو ایک جگہ سے بلند اور دوسری جگہ سے نشیب کر دے، بے شک وہ سب لشکر یہیں غرق کر دیا جائے گا۔ عربی میں لفظ رہوا کے معنی ہے کہ ہموار کشادہ نشیبی زمین، ایک جگہ سے بلند اور دوسری جگہ نشیبی، ایسی زمین جہاں پانی جمع ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے دریا کی نشیبی زمین کو
غیر مسعود طریقے سے اور بھی نشیبی زمین میں بدل دیا تھا، اور جہاں بند بنا کر پانی کو روک دیا تھا وہ دریا کا بلند علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جنگی ٹریپ نشیبی علاقے میں فرعون اور اس کے لشکر کو لانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر مکمل ایک پانی کا حصہ بلند پہاڑ کی مثل کر دیا۔ ہم نے دوسروں کو یعنی فرعونی لشکر کو اس کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل کی مزید آیت میں اس نشیبی علاقے میں فرعون کو غرق کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا پانی جمع ہونے والی نیچی جگہ پر۔ عزیزان من، یہ بند جو بنایا گیا تھا، جتنا چوڑا دریا 1 کلومیٹر یا جتنا بھی تھا بنایا گیا تھا، اور جو دریا کا نشیبی علاقہ بنایا گیا تھا وہ بھی وسیع اور غیر محسوس نشیبی علاقہ بنایا گیا تھا۔ انتہائی خفیہ کارروائی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نشیبی علاقے میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے لیے کیسے لایا جائے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مخبری کروا دی کہ فلاں علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ فوجی دستہ حملے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ فرعون کو جیسے ہی خبر حاصل ہوئی وہ اپنے لشکر اور اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے ٹھیک اسی نشیبی جگہ پر لشکر زن ہو گیا۔ فرمایا، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب چکنے ہیں۔ تو ہم نے انہیں نکالا باغوں، چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس پانی کے ذخیرے کے سامنے فرعونی لشکر کو نشیبی علاقے میں بٹھا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان فوجی دستے کے ذریعے بند کو مختلف جگہوں پر توڑ دیا۔ طاقتور سیلابی ریلے نے فرعون کو غرق کر دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ تو پھر فرعون اپنے لشکروں سمیت اس کے پیچھے آیا، تو پھر ان سب کو دریا نے ڈھانپ لیا، جیسا ڈھانپ لیا یعنی غرق کر دیا۔ عزیزان من، ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کے چند 100 یا 1000 نوجوان لڑکے ایمان لانے والوں کا خفیہ فوجی دستہ تیار کیا، اور انہیں لے کر دریا کے اس علاقے کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے دریا بلند علاقوں سے بہہ کر آتا تھا۔ پھر سردیوں کے 6 مہینوں میں جب دریا سوکھ جاتا ہے تب پورے دریا پر بند باندھ کر پانی کے بہت بڑے ذخیروں کو دریا کے بلند طرف میں جمع کر لیا، اور دریا کی نشیبی زمین کو اور بھی زیادہ کئی کلومیٹر تک نشیبی زمین میں بدل دیا۔ پھر اپنے فوجی دستے کی خود فرعون کو مخبری کر دی کہ فلاں علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حملے کے لیے فوجی دستہ تیار کر لیا ہے۔ جب فرعون کو خبر ملی تب فرعون اپنے لشکر سمیت ٹھیک اسی نشیبی علاقے میں خیمہ زن ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فوجی نوجوان دستے کے ذریعے بند کو جگہ جگہ سے توڑ دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑے سیلابی ریلے سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تھا۔ امید ہے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگی چال آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔